میں نے اپنے ملکی اور غیر ملکی دوروں میں ایک چیز جو میں نے شدت سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ آج اگر ہم پوری دنیا پر ایک نگاہ دوڑائیں تو وہ اقوام اور وہ افراد جو کامیابیوں اور کامرانیوں کی منازل بڑی تیزی کے ساتھ طے کر رہے ہیں، دنیا پہ راج کر رہے ہیں، کامیابیوں اور کامرانیاں جن کا مقدر ہیں، ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کیا فرق ہے، تو یہ جان کر آپ کو ایک نمایاں فرق نظر آئے گا کہ جب اگر آپ ان کامیاب اقوام اور کامیاب افراد کی زندگیوں کے 24 گھنٹے کے معاملات آپ سامنے رکھیں اور پھر ہم اگر اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کے معاملات سامنے رکھیں تو فرق نمایاں نظر آئے گا، وہ چاہے امریکی ہوں، آسٹریلوی ہوں، یورپین ہوں، برطانوی ہوں یا چائنیز ہوں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ایک انسان نے کیسے گزارنی ہے؟ اسلام تو بڑا پیارا دین ہے اور دین اسلام نے تو بہترین ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم یا تو ہمارے پاس دینی تعلیمات اور دین کی سنہری تعلیمات جو زندگی گزارنے کے متعلق ہیں یا تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ لیکن جو غیر اقوام ہیں جو دنیا پہ راج کر رہی ہیں، وہ جو دین اسلام کی سنہری تعلیمات جو عملی طور پر یعنی اسلام ہمارے اندر دیکھنا چاہتا تھا، وہ تعلیمات آپ کو ان کے اندر ملیں گی، اگرچہ ان کے اندر ایمان آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 95% سے زیادہ امریکی رات کا کھانا 7 بجے تک کھا لیتے ہیں، 8 بجے تک وہ بستر میں ہوتے ہیں اور صبح 5 بجے سے پہلے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس معاملے میں اگر ذرا بھی دیر ہو جائے تو وہ بر وقت دفتر نہیں پھر پہنچ سکتے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر 6 بجے صبح اسپتال میں ہوتا ہے۔ پورے یورپ، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا، سنگاپور میں کوئی دفتر، کوئی کارخانہ، کوئی ادارہ، کوئی اسپتال ایسا نہیں جہاں اگر ڈیوٹی کا وقت 9 بجے ہے تو لوگ 9:30 بجے آئیں۔ آج کل چین کو آپ دیکھیں، دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے۔ پوری قوم صبح 6 سے 7 بجے ناشتہ، دوپہر 11:30 بجے لنچ اور شام 7 بجے تک ڈنر کر چکی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی سنت ہے کسی کے لیے نہیں بدلتی، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا۔ بس اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک اگر کافر اور عیسائی ورکر صبح 7 بجے دفتر پہنچ جاتا ہے تو یاد رکھیں وہ کامیاب ہے، لیکن اگر دن کے 1 بجے تولیہ بردار کنیزوں سے چہرہ صاف کروانے والا بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ناکام رہے گا۔ میں یہ بھی آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس قوم کو تباہ و برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا سکتی ہے، جس میں کسی کو تو اس لیے مسند پر نہیں بٹھایا جا سکتا کہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے لیکن سہ پہر تک ریموٹ کنٹرول کھلونے سے دل بہلاتا ہے، جبکہ کچھ کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ دوپہر کے 3 بجے اٹھتے ہیں
کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لندن ہو، بریڈ فورڈ ہو، لیڈز ہو، یہ جتنی بھی کامیاب جتنے بھی ملک ہیں، ان میں اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو شام کے وقت اکثر دکانیں بند نظر آئیں گی اور لوگ گھروں کو جا چکے ہوں گے۔ لیکن آپ یعنی ہمارے ہاں دیکھ لیں، مختلف شہروں میں دیکھیں کہ یہاں حال کیا ہے۔ یہاں جو ہمارے کاروبار ہیں، جو ہماری محفلیں ہیں، وہ رات 12-2 بجے تک جاری رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صبح کی نماز فجر بھی نہیں پڑھتے، اور ہم 11 بجے بیدار ہوتے ہیں، اور ہمارا ناشتہ بھی دن کے 12 بجے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی کام آپ دوپہر کو زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔ اور یہ مت سوچا کریں کہ میں صبح صبح اٹھ کر کام پر جاؤں گا تو اس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، میرے پاس گاہک کدھر سے آئے گا۔ یاد رکھیں، گاہک اور رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ کامیابیاں حاصل کرنا اس کا ایک ہی وے ہے، کامرانیاں اور کامیابیوں اور کامرانیوں کو اپنے نام کرنا، اس کا ایک ہی وے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری دین اسلام ہماری رہنمائی کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صبح نماز فجر سے پہلے بیدار ہوں اور نماز فجر ہم پڑھیں، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ہم دن بھر کے معاملات شروع کر دیں۔ اور پھر رات آرام کے لیے ہے، ہم اس کو غیر مشاغل سے اور دیگر کام کاج سے ہم یعنی اس کو استعمال نہ کریں۔ ہم وہ تعلیمات جس کی طرف ہمارا دین، قرآن اور صاحب قرآن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہماری جس طرف رہنمائی کر رہی ہے، ہم اس طرف چلیں، تبھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔